آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ اے عدی بن حاتم، کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا؟ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جس کی وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا؟ کیا کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے؟ میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ پھوپھی نے کہا کہ عدی بن حاتم، تو آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہوا ہے کہ وہاں سے پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے یہ کہا، تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا باپ تو کبھی نہ کرتا۔ السلام علیکم دوستو، آپ حاتم طائی اور ان کے کارناموں کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے۔ آج ہم حیات الصحابہ کی اس مبارک سیریز میں ان کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت پیش کی اور کس طرح وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمل۔ آئیے اب ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی خبر ملی یا آپ کے نبوت کا دعویٰ کرنے کی خبر ملی تو مجھے یہ بہت برا لگا۔ چنانچہ میں اپنے وطن سے نکل کر روم کی طرف چلا گیا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ میں کیسر کے پاس چلا گیا، اور میرا یہ روم میں آ کر کیسر کے پاس چلے جانا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے بھی زیادہ برا لگا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے اس آدمی کے پاس جانا چاہیے۔ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو میرا نقصان نہیں کرے گا، اور اگر سچا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا تو لوگ خوش ہو کر کہنے لگے کہ عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے 3 بار فرمایا، اے عدی بن حاتم، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤں گے۔ میں نے کہا میں خود ایک دین پر چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیا تم فرقہ رکوسیہ میں سے نہیں ہو؟ یہ عیسائیوں اور صابیوں کے بیچ کا ایک فرقہ ہے، اور تم اپنی قوم کا 1/4 مال غنیمت کھا جاتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، حالانکہ تمہارے لیے یہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، حلال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بات کی تھی کہ میں آپ کی بات کے سامنے جھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سنو، میں اس بات کو بھی خوب جانتا ہوں جو تمہیں اسلام سے روک رہی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پیچھے چلنے والے تو کمزور قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور تمام عرب نے ان کو الگ پھینک رکھا ہے، یا تمام عرب نے ان کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ کیا تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اسے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ اس کا نام سنا ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، اور ایسا امن و امن ہو جائیں گا کہ پردہ نشین عورت تنہا ہی ہیرا سے چلی جائیں گی اور اکیلے بیت اللہ کا طواف کریں گی، اور کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا، اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے، اور مال خوب خرچ کیا جائیں گا، یہاں تک کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا، دیکھو یہ بالکل اکیلی عورت ہیرا سے آ رہی ہے اور اکیلی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور میں خود ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیسری بات بھی ضرور ہو کر رہیں گی، اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اقرب جگہ پر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا گھڑ سواروں کا ایک دستہ آیا تو میری پھوپھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب یہ سب آپ کے سامنے ایک صف میں کھڑے کیے گئے
تو میری پھوپھی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا مددگار نمائندہ الگ ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، میں خود بہت بوڑھی عمر کو پہنچی ہوئی ہوں اور مجھ سے کوئی خدمت بھی نہیں ہو سکتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کریں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مددگار نمائندہ کون ہے؟ پھوپھی نے کہا کہ عدی بن حاتم۔ تو آپ نے فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ پھوپھی فرماتی ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان فرما دیا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے پھوپھی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ لو۔ پھوپھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو سواری دے دی جائے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ وہاں سے پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے یہ کہا، تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا باپ تو کبھی نہ کرتا، یعنی تم مجھ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کہا تمہارا دل چاہے یا ڈر کی وجہ سے نہ چاہے تم ان کے پاس ضرور جاؤ۔ فلاں ان کے پاس گیا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا، اور فلاں گیا، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ پھوپھی کے کہنے پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور 2 بچے یا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عورت اور بچوں کے پاس بیٹھنے سے میں سمجھ گیا کہ یہ کسریٰ و قیصر والی بادشاہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عدی بن حاتم، کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا؟ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جس کی وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا؟ کیا کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے؟ یہ سن کر میں مسلمان ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے اسلام لانے پر آپ کا چہرہ کھل گیا۔ آپ نے فرمایا، جن پر اللہ ناراض ہوا وہ یہودی ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر کچھ لوگوں نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس کچھ نہ تھا، اسی لیے آپ نے صحابہ کو دوسروں پر خرچ کرنے پر ابھارا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرو، کوئی 1 سا یعنی کہ 1 پیمانہ، کوئی 1 سا سے کم، کوئی 1 مٹھی، کوئی 1 مٹھی سے کم۔ روایت کرنے والے شعبہ کہتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی 1 کھجور دے یا کوئی 1 کھجور کا ٹکڑا، اور تم میں سے ہر آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور اللہ اس سے یہ پوچھیں گے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیا میں نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہ سن کر آدمی آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھیں گا، لیکن کچھ نہ پائیں گا۔ جہنم سے صرف اللہ کی ذات کے ذریعے سے ہی بچا جا سکتا ہے، اسی لیے آگ سے بچو، اور آگ سے بچنے کے لیے دینے کو کچھ نہ ہو تو کھجور کا 1 ٹکڑا ہی دے دو، اور اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو نرم بات ہی کر دیا کرو۔ مجھے تم پر بھوک مری کا ڈر نہیں ہے، اللہ تمہاری ضرور مدد کریں گے، اور تمہیں بہت زیادہ دیں گے، اور بہت زیادہ جیت دیں گے، یہاں تک کہ پردہ نشین عورت اکیلی ہیرا اور یثرب کے بیچ یا اس سے بھی زیادہ لمبا سفر کیا کریں گی، اور اسے چوری کا ڈر نہ ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھا حیات الصحابہ کی اس مبارک سیریز کا آج کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو 1 لائک ضرور کرے، اور ہو سکے تو صدقہ جاری اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے تمام مسلمانوں تک بھی ضرور شیئر کرے، کیونکہ دوستو ہماری جو یہ حیات الصحابہ کی سیریز ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے واقعات ہے۔ اور دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی میں ہدایت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ جو کوئی انسان اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے سے ان کی زندگی کے واقعات میں غور و فکر کریں گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ہدایت سے نواز دیں گے۔ اسی لیے دوستو، اس حیات الصحابہ کی سیریز کے ایک ویڈیو کو بڑے ہی غور و فکر سے دیکھے، اور اگر آپ نے اس سیریز کے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ کی اسکرین پر ایک پلے لسٹ دکھائی دے رہی ہے،
آپ اس پلے لسٹ پر کلک کر کے اس حیات الصحابہ سیریز کے پچھلے تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی میں غور و فکر کرنے والا بنا دے اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔